اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج جو ہماری تقریر کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے۔ تو بھائیوں کے رشتے کے بارے میں آج ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے انشاءاللہ جتنا کہ ہم جانتے ہیں، اور ضرور اس پر گفتگو آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ رئی کنک تے اگ پگاٹ پیندا، پاویں خاص نیائیں دی ونڈ ہووے، بھائیاں باج محمدہ کنڈ خالی، پاویں مگر دلالاں دی جنگ ہووے۔ جتنے مرضی ہے لوگ اس کے پیچھے ہوں، اگر اس کے بھائی نہ ہوں تو پھر وہ کنڈ خالی ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ عارضی سجن ہوتے ہیں، اور بھائی جو ہوتے ہیں یہ حقیقی سجن ہوتے ہیں، اور بھائی بھائیاں دے کم آندے، اور دل سے اور بے لالچ۔ تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، اور کوئی اگلا مارے یا نہ مارے وہ پیچھے سے خود ہی مار دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے ملک میں جو بھائیوں کی دشمنی چلی آئی ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ آج ہم بتائیں گے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ دو بھائی ان کا آپس میں بھائیوں والا رشتہ ہوتا ہے، ایک ہی باپ کے ہوتے ہیں، اور وہ زمین بانٹتے ہیں، تو ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی زمین مل جائے، گاؤں کے سامنے مل جائے، گاؤں کے نزدیک مل جائے، جبکہ جو کمزور بھائی ہوتا ہے اس کو دور جگہ دے دیتے ہیں، اور ترٹ پاج بنجر یا جس میں زیادہ فصل نہ ہو وہ اس کو دے دیتے ہیں، آلے کے جس کے وہ بیٹے ہوتے ہیں اسی کا وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی ان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کا حصہ بھی پہلے تو سرے سے پٹواری کوئی نہیں بتاتے کہ ہماری بہنیں بھی ہیں، تو پتہ چل جائے تو مجبوراً یہ ان کو کرنا پڑتا ہے، تو بہنوں کا بھی نام بتا دیتے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے، 2 بہنیں ہیں، 5 بہنیں ہیں، 6 بہنیں ہیں، تو ان کا بھی حصہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دیا ہے، تو وہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دیکھو جی 12 لوگ آ جائیں گے، وہ زمینوں پر قابض ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ آلے جو بہن کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں وہ بھی بھائیوں کے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو دیکھو نا جی، دادے کی جائیداد کے وارث پوتے ہوتے ہیں، دوتے کدھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارے ملک میں چلا آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یا باپ نے 2 شادیاں کر لی تو دونوں بیویوں سے اس کی اولاد ہے، اور وہ دونوں بیویوں سے اس کی اولادیں ہیں، وہ دونوں ہی اس کی اپنی اولادیں ہیں، تو وہ دونوں ہی آپس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات تو بھائی کو زمین کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، بہنوں کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا حق دبانا، کسی کو ناجائز تنگ کرنا، کسی کے حق پر ڈاکہ مارنا، کسی کی زمین دبانی، یہ سراسر ہی غلط اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے آپس میں بھائی لڑ پڑتے ہیں، یہ سرے سے ہی بات غلط ہے۔ اگر بھائی
آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی رہیں، تو کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کو بکھیر سکے، اور بھائی کو بھائی کی طرح رہنا چاہیے، اور بھائی چھوٹے بھائی ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا حق ہے وہ ان کو ضرور دینا چاہیے۔ اگر بڑا بھائی زمین چھوٹوں کی دبا لے گا تو سدا وہ زندہ نہیں رہے گا، ہو سکتا اس کی اولاد ہی نہ زندہ رہے اور وہ چھوٹے بھائیوں کا محتاج بن جائے۔ اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ بڑے بھائی نے بڑا ظلم کیا اور بعد میں بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، تو انہی بھائیوں کا وہ محتاج بنا۔ تو جو باپ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے سب کے نام زمین کر دے اور ونڈ کر دے، تاکہ کوئی بہنوں کی ہے، دیوں کی ہے تو دیوں کی زمین ان کے حوالے کر دے۔ وہ اگر بھائیوں کو دیں یا نہ دیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ اللہ نے حق دیا ہے۔ اور بیٹے تو تمہیں پیارے لگتے ہیں اور بیٹیاں تمہیں پیاری نہیں لگتی، یہ کوئی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹوں پوتوں کو تو زیادہ چاہتے ہیں اور دی اور دوتروں کو ہم کم چاہتے ہیں۔ سب کا میں نہیں یہاں کہہ رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو دیہاتوں میں بھی، پٹھوار میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان، یہ سلسلہ ایک جاری ہے۔ تو اس کا یہ بڑا جو ہوتا ہے نا نقصان، یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بچوں اور بیوی کے سامنے جب اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ سلسلہ تب جاری ہوتا ہے۔ اگر بھائی اپنے بچوں بیوی کے سامنے اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، بخیلی نہ کرے، اس کو گال نہ دے، تو یہ ہر وقت یہی کہے کہ یار میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، خبردار بیٹوں بیٹیوں، یہ تمہارا چاچو ہے یا تمہارا تایا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اس کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو وہ اولاد کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا تایا ہے یا یہ میرا چاچو ہے، تو میرا والد کا یہ بھائی ہے، تو وہ بچوں کے ذہن میں چیز اتر جاتی ہے۔ پھر والد کے مرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر والد اپنے بھائی کی بخیلی کرے یا اس کو زیادتی کا نشانہ بنائے تو اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد والد کے، پھر کہتے ہیں یار اگر یہ ہمارا تایا ہوتا یا ہمارا چاچو ہوتا تو ہمارا والد ان کے ساتھ کیوں لڑتا۔ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی کے خلاف بات کی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے، تو یہ بیوی بچوں پر اثر پڑتا ہے اور یہ اثر آگے چل کے پھر بہت نقصان دیتا ہے۔ اس سے قتل و غارت ہوتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، بد امنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے ملک میں جارو ساری ہے۔ اس پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ محکمہ مال کو بھی، تحصیلدار کو، جتنے بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جب بھی انتقال کریں تو نمبردار ہونا چاہیے یا گاؤں کا امام ہونا چاہیے یا کوئی گاؤں کا سیاد پوش سچا آدمی ہونا چاہیے جو اس بارے میں آگاہ کرے کہ یہ کتنے بہن بھائی ہیں، ایسے بھی انتقال ہوئے ہیں پیسے دے دعا کر کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور انتقال ہو گیا اور ایک ہی بندے نے کرا لیا یا دو بندے نے کرا لیا یا تین بھائیوں نے کرا لیا، تو بہنوں کا نام نشان نہیں، فوت ہوگی، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ سلسلہ جارو ساری ہے، اور محکمہ مال والے، پٹواری، گرداور، تحصیلدار، یہ بھی پیسے لے لیتے ہیں اور انتقال کر دیتے ہیں۔ کئی ایکدا انتقال ہوئے ہیں۔ تو جو بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں، اگر بھائی فوت ہو گیا تو انتقال ہو گیا، بھائی نے انتقال اپنے نام کروایا اور یہ کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں، اور جو اس کے بیٹیاں بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، اور گاؤں کے یا شہر کے یا جو کچھ بھی ہے وہ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے بیٹوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔
تو یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ اس کو ڈھکنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بھی انتقال ہو یا مافیا قبضہ گروپ یا یہ وہ، انہوں نے کئی کام شروع کر رکھے ہیں، جعلی کاغذات پر تیار کرنے، جعلی جواببندیاں تیار کرنیاں، مثل حقیقت تیار کرنی، اور وہ انتقال کرنا، بعد میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کچھ اقدامات کیے بھی ہیں کہ کمپیوٹر ریز ہو گئی ہے، مگر کمپیوٹر بھی خود تو نہیں کسی کے سے الگ کرتا، نہ کسی کے ضبط کرتا ہے، اس کے بھی کئی سسٹم ہیں جن سے آگے پیچھے چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، تو یہ کچھ حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہر کسی کو اس سے مل سکتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔